ایک پیچھے جو پہلے بادشاہ گزرے ہیں نا، کسی نیک بادشاہ کا واقعہ، اس کو کہیں وہ کسی بات وہ کسی اس کا شہزادہ تھا، جو شہزادہ تھا وہ کسی مارکے پہ گیا، کسی مارکے پہ گیا، تو مارکے پہ اس کو کون سا کوئی نیٹ تھا، یہ خبریں آتی تھی، شکست ہو گئی، اس کو شکست ہو گئی، شہزادہ بھاگ گیا اور ساری فوج جو ہے ہو گئی، تو اس کی ماں کو خبر پہنچی، ماں کو، کہ جی وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شکست ہو گئی، وہ بھاگ گیا ہے، باقی سارے بھاگے۔ اس کی ماں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ملکہ کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا، جی کمال کر رہے ہیں، اور بندے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب 4 دن بعد خبر آئی، جب خبر پہنچی تو بولی نہیں وہ تو شہزادے نے ماشاءاللہ قلعہ فتح کر لیا، اور بہت بڑی اس کو وہاں سے مال غنیمت ملا، اور بڑی فتوحات، یہ وہ بڑی خبریں آئیں اس کی کہ یہ کر لیا، باقی کا واقعی کر لیا تھا اس نے۔ تو جب کسی نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کو جب آگے کہا تھا خبر، آپ مانی کیوں نہیں، آپ نے کیوں نہیں کہا، وہ تو آپ کی بات سچ ثابت ہوگی تو اس کو فتح ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس لیے نہیں مانی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہی نہیں، جب تک وہ میرا دودھ پیتا تھا، 2 سال میں نے دودھ پلایا ہے، ایک دن بھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا اس کو۔ یہ کیسے بھاگ سکتا ہے، یہ میدان سے کیسے بھاگے گا؟ اب ہمیں ان باتوں کو پتہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی سسٹم ہے کہ بھی یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، اس کھانے کے اثرات ہوتے ہیں اندر، وہ جو اس سے کھانے سے انرجی ملتی ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا کھانا نیک لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اپنا کھانا نیک لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نیک آدمی کو اگر تم کھانا کھلاؤ گے نا، کسی نیک کو کھانا کھلاؤ گے، تو اس تمہارے کھانے سے جو اس کے بدن میں قوت آئے گی، وہ اس قوت سے جو نیک اعمال کرے گا، اس نیک اعمال میں تیرا حصہ ہوگا۔ اور اگر کسی بدکار کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کھانے سے اس کے بدن میں قوت آئے گی، جو اس سے بدکاری کرے گا اس میں تیرا حصہ ہوگا۔ تو کیوں اپنا حصہ ڈالتے اس میں؟